السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب کیسے ہیں؟ مزاج گرم ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ سر یہ مولانا یوسف صاحب ہیں جو ہمارے علامہ جلالی صاحب ہیں، ان کے شاگرد ہیں، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، میرے شہر سے۔ تو یہ ایسا رکھتے ہیں کہ موضوع عقیدہ محمد پہ رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، آپ اپنی طرف سے نیا تجویز لے کے آ رہے ہیں۔ تجویز انہوں نے جو رکھی ہے بڑی پیاری تجویز رکھی ہے، تجویز ان کے بہترین تجویز ہے، تجویز ان کے ہم نے مان لیا بھائی، تجویز مان لیے۔ کیا اشیاء گستاخ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اس کے ساتھ بس ایک اضافے کے ساتھ کہ کیا صحابہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں۔ یہ موضوع رکھیں گے نا، میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ موضوع بات کیا ہے؟ آپ نے اپنا اسی مناظرے میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، گستاخ کون ہے، اسی موضوع میں اسی میں ہمارا یہی شرط یہی ہے، ہمارا شرط یہی ہے بھائی۔ اپنا محب اہل بیت ہونا ثابت کرنا ہے، بالکل ثابت کریں گے، بالکل ثابت کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ بھی ہم تو مان گئے نا، ہم تو مان گئے ہیں کہ بھائی ہم اپنا ثابت کریں گے کہ ہم محب اہل بیت ہم نے مان لیا ہے۔ بس آپ بھی ثابت کریں کہ آپ کے صحابہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، وہ بھی آپ ثابت کریں نا۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد دوسرا مناظرہ ہے بس کہ ان کا نہ ماننا اور دیکھنے والوں کے لیے یہ کافی ہے۔ جو میرے ناظرین، یہ کہ شخص جو مان نہیں رہا نا، کہتے ہیں اس موضوع پہ نہیں کریں گے مناظرہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اعتراف کر لیا اس نے، آپ نے کہا گستاخ صحابہ گستاخی کی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، مان گیا۔ شرق سے لے کر غرب تک، تسرا سے لے کر عرش تک، کوئی شیعہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا، تم بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ابو بکر اور عمر یہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، توہین نہیں کرتے تھے، تم یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے نا۔ یہ پہلے ہے، یہ پہلے ہے، صحابہ کی باری پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، شیعہ کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے صحابہ کی باری ہے۔ یار حسن اللہ یاری صاحب کیا ہو گیا یار، ایک دو رکمہ بات ہے، آپ نے محب اہل بیت ہونا میرے سامنے ثابت کرنا، بس آپ ثابت کریں نا کہ آپ کے شیخین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے۔ اجازت ہے تارا کبان صاحب، جی بسم اللہ۔ عثمان غنی صاحب آپ کو بھی اجازت ہے۔ آپ کا مائک نہیں ٹھیک ہے، میں نے بدل لیا جی، مائک بدل لیا، آپ صحیح ہو گئی، آپ صحیح ہو گئی۔ مائک اچھا لیں اور میں نے بدل لیا جی، میری گزارش سنیں جی 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 بسم اللہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا، جو اعتراض اٹھا رہے ہیں، تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی کتب سے جو ہمارے مطلب شیخین کریمین ہیں رضی اللہ عنہما، ہم ان کی کتابوں سے ان کے بارے میں اچھے توصیفی کلمات ہم پیش کرتے ہیں کہ ان کی جو اس بات پر میں علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے حق کو حق کر دکھایا۔ آپ میرے موضوع پہ آئے نہیں رہے کہ شیعہ طائفہ گستاخ اہل بیت طہار ہے، وہ اپنا محب ہونا ثابت کر دے، بات ختم ہے، گفتگو ہو گئی، بس اتنی سی بات ہے۔ میرا تو کوئی لمبا چوڑا کام ہی نہیں، اس کے بعد پھر جو چاہے وہ مناظرہ ہوگا۔ اللہ کی گستاخی پہ آ جائیں، رسول اللہ کی گستاخی پہ آ جائیں، جس پر اس کے بعد آپ بھاگ جائیں گے نا، آپ کا کام یہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ خیبر سے کون بھاگا۔ یہ میرے سامنے قرآن ہے، ایک منٹ حسن اللہ یاری صاحب، تو آپ مجھے بتائیں نا، اگر یہ اللہ کا قرآن ہے میرے ہاتھ میں، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، آپ مجھ سے اس موضوع پہ مناظرہ کریں، اگر میں بات سنو، قسم کھانے کی ضرورت، آپ کے مذہب میں جائز ہے جھوٹا قسم کھانا، آپ کے مذہب میں جائز ہے؟ ابو حنیفہ کے مذہب میں، اب مجھے بات کرنے دو گے نا، آپ کے مذہب امام ابو حنیفہ کے مذہب میں جھوٹ قسم کھانا جائز ہے؟ آپ کے مذہب میں بھاگنے کی بات نہیں کرنی، ہاں کہ منہ سے کچھ بولو دل میں کچھ اور قسم کھا لو، یہ آپ کے مذہب میں جائز ہے؟ بھاگ رہا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، پونا ثابت کر دیں، بات ختم ہے۔ آپ ثابت کریں کہ آپ کے شیخین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں آپ ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک منٹ، ہائپر آپ ہے بھائی مولانا یار، ہائپر آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ جلالی صاحب ایک سیکنڈ، اس طرح کرتے ہیں، اگلے ہفتے یا 2 ہفتے بعد بے شک رکھ لیں۔ نہیں، ایوان صاحب میرا ایک سوال ہے، ایوان صاحب میرا ایک سوال ہے ایوان صاحب، جتنا بھی ہو ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، آج ایوان صاحب ایک سوال، یہ مسئلہ نہیں ہے۔
ایوان صاحب ایک سوال ہے مناظر رکھ کے اس کو پبلک کر دیا جائے. ایوان صاحب میرا ایک سوال ہے, انہوں نے ایک تجویز دی ہے, ٹھیک ہے نا, حکم کہ کیا شیعہ گستاخ اہل بیت علیہ السلام ہیں یا نہیں ہے. میں نے تجویز ان کی مان لی ہے, ٹھیک ہے نا. اب میرا ان پہ اعتبار نہیں ہے, ان کے اکابر پہ بھی اعتبار نہیں ہے. جس جلالی صاحب کے یہ شاگرد ہیں, انہوں نے کھل کر شیعوں کو بار بار مناظرے کے چیلنج دیا ہے. میں نے ان کو پلیز دانت نہ نکالیں, میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے بار بار شیعوں کو مناظرے کے چیلنج دیا ہے, اور ہم نے ان کے چیلنج قبول کیے, وہ کبھی سامنے نہیں آئے. تو ہمیں ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلا پلیز آپ بات کرنے دو نا بھائی. جلالی صاحب تو بڑی ہستی ہیں سر, آپ بات کرنے دیں گے بھائی صاحب. دیکھیں ہمیں آپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں نا چیز درمیان میں آئے تو ذرا ان کو بات کرنے دے, ذرا آپ, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, پلیز ان کو بات کرنے دے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کی بات پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ اگلا مناظرہ گستاخی صحابہ کے عنوان پہ ہم سے رکھیں گے. ہمیں ان پہ اعتبار ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایک ہی مناظرے میں دونوں باتوں کو کور کیا جائے. یہ دیکھیں, یہ جب استدلال کریں گے نا, مجھے تو پتہ ہے یہ کیا دلیل لائیں گے. بھئی آپ کے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ کیا, یا آپ کا عقیدہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق یہ ہے, یا قرآن کے متعلق یہ ہے, اس سے گستاخی ثابت ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام. تو آپ اس کا جواب دیں. تو میں نے بالکل مان لیا, سب لوگ شاہد رہو, سب لوگ, میں نے بالکل مان لیا ان کی تجویز. یہ جتنے نمونے لائیں گے, جتنے مثالیں لائیں گے, 1 سے لے کر 20 تک, 30 تک, 40 تک, میں ایک ایک کا سنوں گا اور ان کا انکسار کے ساتھ, تواضع کے ساتھ علمی جواب دوں گا. یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے مان لیا بھائی, ٹھیک ہے نا, ان کے تجویز میں مان لیا. لیکن اسی وقت جب یہ نمونہ لائیں گے نا کہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں, ہم نمونے لائیں گے کہ صحابہ, ان کے ائمہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے گستاخ ہیں, نمونے لائیں گے. یہ ایک نمونہ لائیں گے, ہمیں اجازت دیا جائے کہ اس کے مقابلے میں ہم بھی نمونہ پیش کریں اور یہ اس کا جواب دے دیں, ٹھیک ہے نا. ہم اس کے مقابلے میں لائیں. اس کی وجہ کیوں ہے, ہم کیوں ایک ساتھ چاہتے ہیں, کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے, اجازت دیں, ہاں, ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بات یہ بنتی ہے کہ پہلے صحابہ پہ گفتگو کی جائے. مکمل کرنے دیں اللہ یاری صاحب کو, اللہ یاری صاحب کو بات. ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے صحابہ کی باری آتی ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. کوئی کہتا ہے کہ شیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ہے. ہم تو ان شیعوں کے متعلق تو یہ نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں شیعہ امتی ہیں, شیعہ سچے صدیق اور اصحاب نجات امتی والے شیعہ ہی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں صحابہ اقدم ہیں, اس لیے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں, اور شیخان سب سے افضل ہیں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں. ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلا شیعہ کی باری نہیں ہے, پہلے صحابہ کی باری, صحابہ پہ بات کی جائے. اگر صحابہ ہی اس فلٹر سے نہیں نکل آئے نا, ثابت ہو گیا کہ صحابہ نے گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو اس کی شیعوں کی باری ہی نہیں آتی کہ شیعوں پہ بات کیا جائے کہ شیعہ گستاخ ہیں یا نہیں ہے. وہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہو جائے گا. تو ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صحابہ اقدم ہے, لیکن ہم تنازل کرتے ہیں بھائی, مہمان کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہے, ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ پہ بات کریں, بالکل ہم شیعہ پہ بات کریں گے, لیکن اسی وقت ہم صحابہ پہ بات کرتے ہیں. اب یہ نہیں مانتے, کہتے ہیں نہیں پہلے آپ شیعہ پہ بات کریں گے. ہم اس بات, ان کی اس تجویز کو کیوں نہیں قبول کر رہے کہ پہلے شیعہ پر بات کریں پھر اگلے مناظرے پہ صحابہ پہ بات کریں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس شخص پہ اعتماد نہیں ہے. یہ بھاگ جائے گا, یہ آئے گا نہیں, جیسے اس کے اکابر غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد یہ لوگ بھاگ گئے تھے بیعت کرنے کے, اور یہ قسم کھاتے ہیں ان کے مذہب میں بالکل جائز ہے. ابو حنیفہ کے فتوے میں ان کے مذہب میں بالکل جائز ہے کہ آپ جب قسم کھاتے ہیں دل میں اس کو توڑ دیں, منہ میں کچھ قسم کھا رہے دل میں کچھ اور بات کی نیت کریں, تو ان کے مذہب میں جھوٹی قسم کھانا یہ جائز ہے. تو اگر ان کو مطمئن اطمینان ہے کہ ابو بکر عمر گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, صحابہ نہیں ہے, تو ماننے میں کیا حرج ہے بھائی؟ جب میں نے مان لیے تو آپ بھی مان لیں, ایک قدم میں آگے آیا ہوں, آپ بھی مان لیں, آپ بھی قبول کر لینا. اگر قبول نہیں کرتے تو ہمیں آپ سے سوال یہ ہے علامہ محمد یوسف صاحب کہ کوئی آپ منطقی قابل اطمینان دلیل دے دیں بھائی ہمیں کہ آپ کیوں ہماری تجویز کو رد کر رہے ہیں, ایک ساتھ دونوں پہ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. جب میں صحابہ پہ اشکال لاؤں گا ایک کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے, اسی لیے آپ قبول نہیں کر رہے.
ٹھیک ہے نا. مجھے اطمینان ہے کہ شیعوں پر آپ جتنے تنقید کریں گے میں ایک ایک کا جواب میرے پاس موجود ہے. مجھے تاکہ میں سنوں بات کو. جی میرے پاس جواب ہے. آپ قبول نہیں کر رہے اسی لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری باتیں صحیح ہیں. جی سر.